بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدایہ عالیہ اول کی کتاب ہے اور آج ہم نے پڑھنے ہیں کنویں کے مسائل۔ اور کنویں کے مسائل کے اندر بنیادی طور پر تین باتیں ہیں کہ بعض اوقات وہ کنویں ہیں جن کا تمام پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کچھ ایسے کنویں ہیں یا ایسے مسائل ہیں جن میں سارا ناپاک نہیں ہوتا، کچھ ناپاک ہوتا ہے، اور بس اوقات کنویں میں کچھ چیز گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اب ان تین چیزوں کو لے کے ہم نے باب پڑھنا ہے۔ تو صاحب ہدایہ نے پہلا یہ لکھا ہے، اذا وقعت فی البئر نجاست نزہت، اگر کنویں میں نجاست گر جائے تو کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ اور نجاست گرنے سے سارا پانی کیوں نکالا جائے گا؟ اس کی بنیادی وجہ امت کا اس پہ اجماع ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے زمانے سے یہی معمول ہے اور یہی بزرگوں کی تلقین ہے۔ اس کے بعد ایک ضمناً مسئلہ ہے کہ اگر کنویں کے اندر ایک دو مینگنی گر گئی ہے یا تھوڑی سی نیل گر گئی ہے تو ایک دو مینگنی گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اب قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے مینگنی ناپاک ہوتی ہے تو جب کنویں میں مینگنی گر جائے تو پانی بھی ناپاک ہونا چاہیے، لیکن اس میں خلاف قیاس استحساناً یہ جائز قرار دیتے ہیں کہ اگر کنویں کے اندر ایک دو مینگنیاں گر گئی ہیں تو اس کی معافی ہے۔ کیوں کہ جو کنویں ہیں، کنویں کے اندر ایک دو مینگنیوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ایک دو مینگنی میں بھی سارا پانی نکالنے کا فتویٰ دے تو لوگ مشقت میں مبتلا ہوں گے۔ اور اس میں ایک فقہاء کرام میں سے ایک یہ بھی رائے ہے کہ ایک بندہ اگر کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہو، اگر وہ دیکھے کہ چاندی کی مینگنیاں یا بالکل تھوڑی سی ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر دیکھنے والا یہ گمان کرے تو بہت زیادہ مینگنیاں ہیں تو پانی سارا خراب ہو گیا، ناپاک ہو گیا، تب پانی ناپاک ہو گیا۔ یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھنے والے پہ کہ دیکھنے والا اس کو تھوڑی مینگنی قیاس کرتا ہے یا زیادہ قیاس کرتا ہے۔ اب اسی مسئلے کے ساتھ ایک اور ضمنی مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم بکری کا دودھ دو رہے ہیں، تو بکری کا دودھ دوتے ہوئے دودھ کے اندر بکری کی مینگنی گر گئی ہے تو کیا وہ دودھ ناپاک ہو جائے گا؟ اس مسئلے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ استحساناً، یعنی قیاس تو یہ کہتا ہے کہ وہ دودھ ناپاک ہونا چاہیے، لیکن چونکہ مشکل ہوتا ہے ایک آدھ مینگنی سے بچنا، تو اسی مینگنی کو فوراً نکالیں گے اور دودھ پاک رہے گا، دودھ ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اگر ایک مسئلہ ہے کہ اگر کنویں کے اندر چڑیا یا کبوتری اپنی بیٹ کر دے تو کیا پانی ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کنویں کے اندر چڑیا یا کبوتر بیٹ کر دے تو اس کا پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ان کی جو بیٹ ہے وہ مطلب مائع شکل میں تقریباً ہوتی ہے، تو وہ فوراً ہی پانی کے اندر گھل کے پانی کے اندر بدبو پیدا کر دیتی ہیں۔ لیکن حناف کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کبوتری یا چڑیا بیٹ کر دیں تو ان کے بیٹ کرنے سے کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ چاہے حرم شریف ہے، چاہے مسجد نبوی ہے، یہاں مسلمانوں کی مساجد اور مزارات ہیں، تو وہاں پہ بکثرت یہ کبوتر ہوتے ہیں، اور کبھی امت نے ان کبوتروں کو اڑایا بھی نہیں ہے، اور یہ کبوتر مساجد کے اندر یا درباروں پہ بیٹ بھی کر دیتے ہیں۔ اگر یہ مطلب اس کا اتنا ہی نپاک ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، یہ ظاہر اس میں انسان کا دخل تو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ یہ کبوتری خاص طور پر جو ہے نا یہ مساجد اور درباروں پہ رہتی ہے، تو اس کے اس رہنے کی وجہ سے کہ یہ اللہ کے گھر میں رہتی ہے، تو اگر اس کی بیٹ پانی کے اندر گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر بہت زیادہ ہو جائے، پانی واقعی خراب ہو جائے تو پھر اور بات ہے۔ اب ایک نیا مسئلہ ہے کہ اگر کنویں کے اندر بکری پیشاب کر دے، پہلی بات یہ تھی بکری کی مینگنی کی، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کنویں کے اندر بکری پیشاب کر دے تو کیا کنواں ناپاک ہوگا یا ناپاک نہیں ہوگا؟ بابا جی تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امام محمد یہ کہتے ہیں کہ اگر بکری کنویں کے اندر پیشاب کر دے، اس کے پیشاب کرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا،
شیخین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کہتے ہیں اگر بکری کنویں کے اندر پیشاب کر دے تو کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب ان کی اختلاف کی وجہ ایک حدیث ہے، ایک ہی حدیث سے دونوں حباب علیحدہ علیحدہ مسئلہ نکالیں۔ وہ حدیث اورینا۔ حدیث اورینا یہ ہے کہ قبیلہ اورینا کے کچھ لوگ مدینہ پاک گئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ان کی بارگاہ میں رہنے لگے تو بیمار پڑ گئے۔ جب بیمار ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم جا کے اونٹوں کا پیشاب پیو۔ انہوں نے جا کے اونٹوں کا پیشاب پیا تو وہ صحت یاب ہو گئے۔ اب یہ تو کنفرم بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حرام پینے کا نہیں کہہ سکتے، تو نبی پاک نے کسی مسلمان کو جو پینے کا کہا تو وہ پاک چیز ہی کہی ہوگی۔ اس حدیث کی بنیاد پر امام محمد کہتے ہیں کہ بکری ہے یا گائے ہیں یا بھینس ہے یا اونٹ ہے، جس جانور کا ہم گوشت کھاتے ہیں اس کا پیشاب پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اور رہنا والوں کو اونٹوں کا پیشاب پینے کو حکم دیا، انہوں نے پیا بھی اور اس سے یاب بھی ہوتی۔ لیکن شیخین کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا پیشاب ناپاک ہی ہوتا ہے، جیسے ان کا گوبر یا لید وہ ناپاک ہے ایسے ہی یہ بھی ناپاک ہے۔ اور پھر امام محمد کو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اور رہنا والوں کو یہ اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہ پاک ہے، بلکہ اس چیز کے پیش نظر تھا کہ اگر کسی بندے کو شفا حرام چیز سے ملتی ہو تو وہ حرام چیز کھا لے لیکن صحت یاب ہو جائے، تو بامر مجبوری جان بچانے کے لیے حرام چیز سے بھی شفا حاصل کرنا جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ معلوم ہو گیا تھا ان کو شفا اونٹوں کے پیشاب سے ملے گی، تو لہٰذا یہ صرف ان کے ساتھ خاص تھا، یہ عمومی مسئلہ نہیں ہے۔ المقصد یہ ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ امام محمد کے نزدیک اگر بکری کنویں میں پیشاب کرے پانی پاک ہی دے گا، کیونکہ ان کے نزدیک جانوروں کا پیشاب پاک ہوتا ہے، اور شیخین کہتے ہیں کہ ان کا پیشاب ناپاک ہوگا۔ اور جو قبیلہ رہنا والوں کو حضور نے اونٹوں کا پیشاب پینے کو حکم دیا تو وہ اس چیز کے پیش نظر تھا کہ بکریوں کا پیشاب ہوتا تو ناپاک ہے، لیکن بیماری کی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام کو استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ ایک نیا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور کنویں کے اندر مر جاتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ اس میں 3 قسم کے جانوروں کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ اگر پانی کے اندر چوہیا ہے، چڑیا ہے یا اس جیسا کوئی جانور ہے، یعنی مرغی سے نیچے کا جانور ہے، مرغی کی جتنی جسامت مرغی کی ہے مرغی سے کم جسامت والا جانور اگر کنویں کے اندر مر جاتا ہے تو کیا کریں؟ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے 20 ڈول نکالے جائیں گے، اور اگر اس میں کبوتر ہے یا مرغی ہے یا مرغابی ہے، اس ٹائپ کا اس جسامت کا جانور مرتا ہے تو اس میں سے 40 سے 50 ڈول یا 60 ڈول نکالے جائیں گے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہیا کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب چوہیا کنویں میں مر جائے تو اس کو اور اسی وقت نکال دیا جائے تو اس سے 20 ڈول پانی نکالے جائیں۔ اور کبوتری کے مرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مرغی کے اگر مرغی کنویں میں مر جائے اور اسی وقت نکال لی جائے تو اس کنویں سے 40 ڈول پانی نکالا جائے گا۔ 40 ڈول یہ سرکار کو کم ہے، اوپر 50 یا 60 ڈول کرنا یہ مستحب ہے۔ اور اگر کنویں کے اندر بکری مر جائے، کتا مر جائے یا آدمی مر جائے، اس کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آب جو کنواں آب زمزم کا کنویں، اس کنویں میں ایک ابشیک گر کے مر گیا تھا۔ جب ابشیک گر کے مرا تو حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر ان دونوں صحابہ نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ آب زمزم کے کنویں سے سارا پانی نکالا جائے۔ اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر کچھ کنویں ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سارا پانی نکالنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ کنویں 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کنویں وہ ہوتے ہیں کہ جن میں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، اور ایک کنویں وہ ہوتے ہیں کہ جن میں پانی نیچے سے رسک آتا ہے۔ تو جس کنویں سے سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو اس میں سے یہ 200 ڈول نکالے جائیں گے، 200 ڈول نکالے جائیں گے، تو وہ 200 ڈول نکالنا سارا نکالنے کے برابر ہوگا۔
اب ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ہم 200 ڈول نکال لیں گے تو وہ جو رسی تھی، جو وہ جو ڈول تھا اور جو کنویں کی دیواریں تھیں، تو کیا وہ بھی پاک ہو جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہی 200 ڈول نکلے گا تو رسی، کنواں اور پانی نکالنے والے کیا تھے، یہ سب آٹومیٹیکلی خود بخود پاک ہو جاتے ہیں۔ اب آخری مسئلہ اس کنویں کے مسائل کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے دیکھا کہ کنویں کے اندر کوئی جانور مرا ہوا ہے، صرف مرا ہے، پھولا نہیں ہے، تو مرا جانور دیکھا، اب اس سے لوگ پانی پیتے بھی رہے، وضو کرتے بھی رہے۔ اگر کسی بندے نے کنویں کے اندر مرا ہوا جانور دیکھا اور یہ نہیں پتا کہ کب کا مرا ہے، تو ایک دن اور ایک رات کی نمازیں دہرائیں گے، وضو نئے سرے سے کر کے نمازوں کو قضا دیں گے۔ اور اگر جانور مرنے کے بعد پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے تو پھر 3 دن اور 3 راتوں کی جو نمازیں ہیں وہ نمازیں دہرائی جائیں گی، نمازوں کی قضا دی جائے گی۔ بابا جی لال بٹن دبایا۔